امیر باپ غریب باپ کتاب کا دوسرا سبق، مالیاتی تعلیم کیوں لازمی ہے۔ 1990 میں میرے بہترین دوست مائک نے اپنے باپ کی کاروباری سلطنت سنبھالی اور اس کی کارکردگی اپنے باپ سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ سال میں 1-2 بار ہم گولف کورس پر ایک دوسرے سے ملتے۔ وہ اور اس کی بیوی اندازے سے بڑھ کر امیر ہیں۔ دولت مند باپ کا کاروبار عظیم ہاتھوں میں ہے اور مائک اب اپنے لڑکے کو اپنی جگہ تعلیم دے رہا ہے جیسے اس کے باپ نے ہمیں تعلیم دی۔ 1994 میں 47 برس کی عمر میں کام سے علیحدہ ہو گیا۔ میری بیوی کم اس وقت 33 سال کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے کام چھوڑ دیا اور بیکار بیٹھ گیا۔ میرے اور میری بیوی کے لیے اس کا سادہ سا مفہوم یہ تھا کہ ہم حالات کے تحت کام بھی کر سکتے تھے اور آرام سے بھی بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری دولت میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے اور ہم افراط زر سے کجا آگے ہیں۔ ہماری سرمایہ کاری اتنی مستحکم ہے کہ اپنے آپ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہی حقیقی آزادی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک پودا لگاتا ہے۔ شروع میں تو آپ اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے آپ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اپنے آپ نشو و نما پاتا ہے اور اس کی جڑیں کافی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور پھر یہ درخت آپ کو سایہ مہیا کرتا ہے اور آرام پہنچاتا ہے۔ مائک نے سلطنت کو چلانے کا فیصلہ کیا اور میں نے دست برداری کا۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو عام لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں انہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں، وہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے آغاز کرنا چاہیے، انہیں کیا کچھ پڑھنا چاہیے، میں کوئی اچھی کتاب کا مشورہ دے سکتا ہوں انہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کامیابی کا راز کیا ہے، میں کروڑوں روپے کیسے کما سکتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہ مضمون یاد آتا ہے جو مجھے پڑھنے کے لیے کبھی دیا گیا۔ وہ مضمون یہ تھا، امیر ترین تاجر۔ 1923 میں ہمارے امیر ترین تاجروں اور چوٹی کے لیڈروں نے شکاگو کے ایج واٹر بیچ ہوٹل میں ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ ان میں چارلز شواب بھی تھا جو ایک عظیم ترین خود مختار سٹیل کمپنی کا سربراہ تھا۔ سیموئل انسل تھا جو دنیا کے سب سے بڑی یوٹیلیٹی کا صدر تھا۔ ہاورڈ ہابسن تھا جو عظیم ترین گیس کمپنی کا سربراہ تھا۔ آیور کروگر تھا جو بین الاقوامی میچ کمپنی کا صدر تھا جو ان دنوں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ لیون فریزیر جو بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کا صدر تھا۔ رچرڈ وڈنی تھا جو نیو یارک سٹاک ایکسچینج کا صدر تھا۔ آرتھر کوٹن اور جیسی لور مور تھے جو سب سے بڑے سٹاک بروکرز تھے، اور البرٹ فال جو صدر ہارڈنگ کی کابینہ کا رکن تھا۔ 25 سال بعد ان میں سے 9 کا انجام ایسے ہوا۔ شعب قسم پرسی کی حالت میں مرا۔ 5 سال تک اس نے ادھار مانگ مانگ کر گزارا۔ انسل بھی دیوانیہ ہو کر ایک بیرونی ملک میں مرا۔ کروگر اور کوٹن بھی کنگال ہو کر اگلے جہان چلے گئے۔ ہابسن پاگل ہو گیا۔ وٹنی اور البرٹ ابھی بھی جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ فریزر اور لور مور نے خودکشی کر لی۔ مجھے شک ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی بتا سکے کہ ان پر اصل میں بیتی کیا۔ اگر آپ 1923 کے سال پر نگاہ کرتے ہیں تو 1929 سے کچھ دیر پہلے مارکیٹ شدید افتاد کا شکار ہوئی اور عظیم ڈپریشن، مالی کساد بازاری کا واقعہ ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ اس مالیاتی ڈپریشن نے ان لوگوں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ان کی زندگیوں میں انتہائی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تبدیلیوں کا عمل اس زمانے کی نسبت زیادہ تیز ہے۔ جب یہ لوگ زندگی کی دوڑ میں شامل تھے، مجھے اندازہ تھا کہ آنے والے 25 سالوں میں ویسے ہی اتار چڑھاؤ آئیں گے جیسے اس زمانے میں آئے۔ مجھے فکر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ دولت کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہے ہیں۔ تعلیم کی طرف ان کی توجہ کم ہے جو ان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر لوگوں میں لچک ہے اور وہ کھلے ذہن سے سیکھنے کو تیار ہیں تو تبدیلیوں کے باوجود وہ امیر سے امیر ہوتے جائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ سوچا کہ پیسہ ہی تمام مصائب کا حل ہے، تمام مشکلات کا حل پیسے میں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہمیشہ رہے گا۔ ذہانت سے مسائل کا حل نکلتا ہے اور روپیہ آتا ہے، ذہانت کے بغیر پیسہ جلد ہی چلا جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ تر لوگ اس حقیقت کے ادراک سے واقف نہیں رہتے۔ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا، البتہ یہ بات اہم ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ بچایا۔ ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں غریب نے لاٹری میں اتنا پیسہ کمایا اور ایک دم امیر کبیر بن گیا اور پھر دوبارہ مفلس ہو گیا۔ ان کا ہزاروں لاکھوں کا انعام نکلتا ہے مگر تھوڑی مدت کے بعد وہ دوبارہ پھکڑ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان پیشہ ور کھلاڑیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جو 24 سال کی عمر میں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں مگر جلد ہی تقریباً 34 سال کی عمر تک کسی پل کے نیچے بچھونا بچھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے اخبار میں ایک نوجوان باسکٹ بال کے کھلاڑی کے بارے میں خبر ہے کہ جس کے پاس صرف 1 سال پہلے کروڑوں ڈالر تھے۔ آج اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے دوست، اس کے وکیل اور اس کے اکاؤنٹنٹ یہ تمام دولت چٹ کر گئے ہیں اور آج کل وہ ایک گیس اسٹیشن پر گاڑیوں کی دھلائی کر رہا ہے۔ اس کی عمر صرف 29 سال ہے۔ بعد میں اسے یہاں سے بھی جواب مل گیا کیونکہ اس نے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتارنے سے انکار کر دیا جو اسے چیمپئن بننے کے بعد اعزاز میں دی گئی تھی۔ اس کی کہانی چھاپ کر اخبار والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ اس کے خلاف عدالت میں
دعویٰ دائر کر رہا ہے۔ اس نے اسٹیشن کے مالکوں پر نسلی تعصب برتنے کا الزام لگایا اور پھر غالباً اس کی کل کائنات یہ انگوٹھی ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ انگوٹھی اسے چھن گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ 1997 میں مجھے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہے جو کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ 20ویں صدی ایک دفعہ پھر اپنے جوبن پر ہے، اور جبکہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ لوگ جلد جلد دولت بنا رہے ہیں، میں انہیں پھر خبردار کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ وہ کس طرح امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آخر میں وہ کتنا بچا پاتے ہیں اور کتنی نسلوں تک یہ چلتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ پوچھتے ہیں میں کب شروع کروں اور کہاں سے، یا مجھے جلد امیر ہونے کا طریقہ بتائیے، تو عام طور پر وہ میرے جوابوں سے بہت مایوس ہوتے ہیں۔ میں ان سے وہی کچھ کہتا ہوں جو مدتوں پہلے میرے امیر ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا، اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو مالیاتی سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی تو وہ اس بات پر زور دیتے اور بار بار یہی بات کہتے کہ مجھے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرا پڑھا لکھا باپ مجھے کتابیں پڑھنے کی تلقین کرتا اور میرا امیر باپ ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا کہ مالیاتی سمجھ بوجھ کی مکمل مہارت حاصل کر لوں۔ اگر آپ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے زمین میں ایک گہرا کھڈا کھود کر اس میں مضبوط مسالہ بھر دیں۔ اگر ایک مکان بنانا چاہتے ہیں تو بنیاد میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہ ہی کافی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ امیر بننے کی اس دوڑ میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہ پر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد ذمہ داری کے نظام کے دور میں رکھی گئی ہے، جو ابھی بھی ایسے مکان بنانے پر یقین رکھتا ہے جن کی بنیاد سرے سے موجود نہیں۔ ابھی تک مکانوں کے فرش کچے ہیں، چنانچہ جب طالب علم اسکولوں سے گریجویشن کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی مالیاتی تربیت نہیں ہوتی، اور ایک دن بے خوابی کے عالم میں سر پر قرضے کے بوجھ سمیٹے ہمارے یہ امریکن ڈریم کے متلاشی اپنے مالی مسائل کا حل یوں ڈھونڈتے ہیں کہ جلدی سے دولت حاصل کرنے کا کوئی نسخہ مل جائے، اور پھر اونچی عمارت کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اس کی بلندی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور جلد ہی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی جگہ پیسا کا ٹیڑھا مینار ظہور پذیر ہوتا ہے اور راتوں کی نیند پھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ میری اور مائک کی حالت جدا تھی۔ ہمیں شروع سے ہی ایک مضبوط مالیاتی بنیاد وضع کرنے کی تربیت دی گئی، اور بڑے ہو کر ہمارے لیے دونوں متبادل اختیار کرنے ممکن تھے۔ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ دنیا میں خوش ترین مضمون ہے، اور بعض دفعہ یہ انسان کو بدحواس بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر امیر بننا ہے اور لمبا عرصہ امیر رہنا ہے تو یہ مضمون سب سے اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا روکھا پھیکا مضمون بچوں کو کیسے پڑھایا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سادہ بنائیں اور تصویروں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ میرا امیر باپ مائک اور مجھے ایک مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کرنے کی وجہ بنا۔ چونکہ ہم بچے تھے لہذا ہمیں سکھانے کے لیے اس نے ایک سادہ سا طریقہ ایجاد کیا۔ کئی سالوں تک وہ تصویریں بناتا رہا اور الفاظ بولتا رہا۔ مائک اور میں ان سیدھی سادی تصویروں کو بخوبی سمجھ گئے۔ پھر پہیلیوں کی باری آئی، روپیہ کی ترسیل کے بارے میں آگاہی ہوئی، اور بعد ازاں امیر ڈیڈ نے نمبروں کے بارے میں ہمیں بتایا۔ آج مائک مالیات کی پیچیدہ مسائل کو چٹکی بجاتے میں حل کر لیتا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنا اسے $1 بلین پر مشتمل سلطنت کو چلانا ہے۔ مالیات جس میں میں بھی خاصا ماہر ہوں، اگرچہ میری سلطنت کا حجم چھوٹا ہے، لیکن ہم دونوں نے یہ تعلیم ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ اور ایک ہی شخص سے حاصل کی۔ آگے چل کر میں بھی آپ کو یہ سادہ تصویریں دکھاؤں گا جو میرے امیر باپ نے ہمارے لیے استعمال کی۔ اگرچہ یہ تصاویر عام فہم ہے، مگر 2 چھوٹے لڑکوں کو دولت کمانے کے لیے ان تصویروں نے مضبوط اور گہری بنیادیں فراہم کی۔ پہلا اصول، آپ کو ایک اثاثے یا جائیداد اور ایک ذمہ داری یا بوجھ کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو امیر بننا ہے تو آپ کو اس فرق کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ مضحکہ خیز حد تک سادہ دکھائی دے، مگر بہت سے لوگوں کو علم نہیں کہ یہ اصول کتنا اہم ہے۔ اکثر لوگ مالیاتی کشمکش میں فقط اس لیے مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں ان دونوں کے درمیان فرق کی شناخت نہیں ہوتی۔ امیر لوگ جائیدادیں حاصل کرتے ہیں، غریب اور متوسط طبقہ کے لوگ بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی لائبلٹی میں اضافہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اثاثے بنا رہے ہیں۔ جب امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو اس بارے میں سمجھایا، ہم نے خیال کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ادھر ہم تھے تقریباً 9 عمر جو امیر بننے کا راز جاننا چاہتے تھے، ادھر وہ جو ہمیں جواب دے رہا تھا۔ یہ اتنا سادہ اور عام فہم تھا کہ مدتوں ہم نے اس پر غور نہ کیا۔ اثاثہ کیا ہوتا ہے، ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ مائک نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر نہ کرو، اس نے کہا، ابھی اس خیال کو ذہن میں جگہ بنانے دو۔ یہ بالکل سادہ ہے، تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی منصوبہ ہوگا اور مالی لحاظ سے تم اچھے رہو گے۔ یہ ایک سادہ سا خیال ہے، اسی لیے زیادہ تر اس پر توجہ نہیں جاتی۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ایسٹ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور اسے حاصل کر کے ہم امیر بن جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ نے اسوات میں سر ہلایا۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر ہر شخص امیر کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ مسکرایا۔ کیونکہ لوگوں کو اثاثے اور ذمہ داری کے درمیان فرق معلوم نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا، اگر یہ اتنا سادہ ہے تو بڑے اتنے احمق کیوں ہیں؟
वो इसके बारे में जानना क्यों नहीं चाहते? हमारे अमीर डैड ने चंद मिनटों में हमें असासों और जिम्मेदारियों के दरमियान फर्क वाज़ेह कर दिया। बतौर एक जवान आदमी के दूसरे हम उम्रों के सामने इसकी वजाहत करने में हमें मुश्किल का सामना क्यों है? क्योंकि जवान आदमी ज्यादा तेज होते हैं। आमतौर पर बड़े इस ख्याल की सादगी की वजह से इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इन्हें मुख्तलिफ तालीम दी गई है। इन्हें पेशावर पढ़े लिखों ने तालीम दी है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, मालियाती मनसूबा साज वगैरह वगैरह। मुश्किल तब होती है जब हम पढ़े लिखे लोगों को वो सब कुछ भुलाने का कहते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, या चाहते हैं कि वो दोबारा बच्चे बन जाए। एक ज़हीन जवान आदमी आम तौर पर सादा और आम मामलात पर तवज्जो नहीं देता। दौलतमंद डैड ने किस के असूल को अपनाया था, यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसने 2 लड़कों के लिए इसे आसान बनाया और उनकी माली बुनियाद मुस्तहकम हो गई। तो फिर मुश्किल कैसे पैदा होती है, या ये कि इतनी सादा सी चीज को इतना पेचीदा कैसा बना दिया गया है? कोई भी शख्स असासा क्यों खरीदेगा जो दर हकीकत एक बोझ हो? इसका जवाब बुनियादी तालीम में मुज़मर है। हम फकत तालीम पर अपनी तवज्जो मरकूज रखते हैं और माली तालीम को काबिल इतना नहीं समझते। असासे का क्या मतलब है और माली बोझ की तारीफ क्या है, ये फकत अल्फाज नहीं। अगर आप वाकई उलझन में पढ़ना चाहते हो तो इनके अल्फाज यानी एसेट और लायबिलिटी के मानी डिक्शनरी में देखें। मैं जानता हूँ कि एक मुस्तनिद और तजर्बाकार हिसाबदान को इनका मफहूम समझ में आ जाएगा, मगर एक आम इंसान के पल्ले कुछ न पड़ेगा। मगर आम तौर पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो किसी बारे में भी लाइल्मी के एतराफ को अपनी शान के खिलाफ महसूस करते हैं। जब हम लड़के थे तो अमीर डैड ने हमें कहा, असासे की तारीफ लफ्जों में नहीं हिंसों में होती है, और अगर हिंसों को पढ़ने के इल्म से लाबलद हो तो तुम्हें असासे और एक खड्डे के दरमियान कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। हिसाब किताब के बारे में अमीर डैड का कहना था, हिंसे बेमानी है जब तक तुम्हें अहलियत ना हो कि हिंसे तुम्हें क्या बता रहे हैं। यानी हिंसा शनासी का फन अहम है। हिंसे जो हकायत बयान करते हैं इससे शनासाई ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग पढ़ते हैं मगर इन्हें यह मालूम नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ समझने को रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं, और पढ़ने के साथ जानने के इस्तेदाद का मयार सब में अलग होता है। मिसाल के तौर पर हाल ही में मैंने नया VCR खरीदा। इसके साथ एक किताबचा था जिसमें इसको चलाने की तरकीब बताई गई थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि अपनी मर्जी के प्रोग्राम रिकॉर्ड करूं जो जुमा की रात टीवी पर नशर होते हैं। तो मैंने किताबचे को पढ़ने की इंतहाई कोशिश की। मेरा सर घूम गया मगर कुछ समझ न आया। मेरी नजर में VCR को किताबचे की मदद से प्रोग्राम करना या काबिल अमल बनाना मुश्किल तरीन काम था। मैं लफ्ज बखूबी पढ़ सकता था मगर इन अल्फाज के मानी मेरी समझ से मावरा थे। जहाँ तक इन अल्फाज को पढ़ने का सवाल था तो इसमें मेरा A ग्रेड था, मगर इनको समझने में मेरा ग्रेड F था। और आमतौर पर माली मामलात में लोग इसी तरह होते हैं। अगर आप दौलत कमाना चाहते हो तो आदात को पढ़ना और उनको सीखना समझो। मैंने एक दफा इन्हें नहीं 1000 मरतबा अपने डैड को ये बात दोहराते सुना, और वो ये भी कहा करते थे, अमीर लोग असासे बनाते हैं, गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग माली बोझ में इजाफा करते हैं। मैं आपको असासे और बोझ के दरमियान फर्क के बारे में बताता हूँ। बहुत से अकाउंटेंट और इक्तिसादी माहिर मेरी वजाहत से मुत्तफिक ना होंगे, मगर यही सीधी सादी लकीरें थी जिन्होंने 2 छोटे लड़कों को मजबूत मालियाती बुनियाद फराहम की। क्योंकि इन दिनों हम छोटे थे, चुनांचे हमें समझाने के लिए अमीर डैड ने हर चीज को सादा और आम फहम बनाया। इसने ज्यादातर तस्वीरों और खाकों से काम लिया और बहुत कम अल्फाज बोले और हिंसों का जिक्र तक न किया। असासों की नकदी तरसील का नमूना। स्क्रीन पर नजर आने वाली शक्ल माली स्टेटमेंट है। आमतौर पर इसे नफा या नुकसान की रिपोर्ट कहा जाता है। यह हमारी आमदनी और अखराजात का तखमीना वाज़िया करती है, इसलिए भी इसे ये नाम दिया गया है कि यह हमारे असासों और जिम्मेदारियों का मीज़ान करती है। बहुत से लोग जो माली मामलात में नए होते हैं, इन्हें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान जो ताल्लुक है इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं होता। इसे समझना इंतहाई जरूरी है। माली कशमकश की बुनियादी वजह असासे और माली बोझ के माबैन फर्क से लाइल्मी है। उलझन की वजह दोनों अल्फाज की तारीफ या वजाहत के बाइस है। अगर तुम्हें ज़हनी परेशानी का मजा चखना हो तो दोनों अल्फाज के मानी डिक्शनरी में देखो। तजर्बाकार अकाउंटेंट तो शायद इस फर्क को जान ले, मगर एक आम इंसान के लिए यह फर्क ऐसे ही है जैसे चीनी जबान समझना। डिक्शनरी में तुम इन अल्फाज के मफहूम को देखते हो मगर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। चुनांचे जैसे कि मैंने बताया, मेरा अमीर डैड कहा करता था, असासे तुम्हारी जेब में भरते हैं। ये सीधी सादी मुस्तामल और उम्दा वजाहत थी और 2 छोटे लड़कों को इसे समझने में दुश्वारी ना हुई। माली बोझ की नकदी तरसील के नमूने। जबकि हमने इन असासों और माली बोझ के दरमियान फर्क को अशकाल की मदद से वाज़िया कर दिया, तो अब अगर मैं इनकी वजाहत अल्फाज में करूं तो शायद समझ में आ जाए। असासा एक ऐसी चीज है जिससे मेरी जेब में पैसा आता है। माली बोझ इसके बरक्स जेब को हल्का करता है।
اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو بس اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ زندگی بھر اثاثے خریدتے رہیں۔ اگر آپ غریب ہونا چاہتے ہیں یا متوسط طبقہ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر تمام زندگی مالی بوجھ خریدتے رہیں۔ حقیقی دنیا میں مالی کشمکش کی بڑی وجوہات اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لفظوں اور عددوں سے عدم واقفیت مالی پریشانیوں کی بنیاد ہے۔ اگر لوگوں کو مالی پریشانی ہے تو لازماً اس کی وجہ یہی ہے کہ الفاظ اور اعداد کے مطالب سے انہیں آگاہی نہیں، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے۔ امیر اس لیے امیر ہیں کہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں ان لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے علم ہے جو مالی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر رہنا چاہتے ہیں تو مالیاتی سمجھ بوجھ آپ کے لیے اشد ضروری ہے اور آپ کو الفاظ اور اعداد کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ اشکال میں تیر کے نشان سرمایہ کی ترسیل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خالی اعداد کافی نہیں، صرف فقط الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ اصل اہمیت تو کہانی کی ہے۔ مالیاتی زبان میں اعداد کے بارے میں جاننا کہانی کے پلاٹ کو جاننے کے مترادف ہے، اور کہانی یہ ہے کہ سرمایہ کہاں حرکت پذیر ہے۔ زیادہ خاندانوں میں سے 80% میں اقتصادی کہانی تقریباً یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر سخت محنت کرتے ہیں تاکہ ترقی کریں۔ وہ پیسہ ضرور بناتے ہیں مگر اثاثے بنانے کی بجائے مالی بوجھ بڑھا لیتے ہیں، اس لیے ان کی پوری زندگی تگ و دو میں گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر سامنے شکل میں غریب آدمی یا وہ نوجوان جو ابھی گھر میں بیٹھا ہے، اس کی زندگی کی آمدنی کی ترسیل کا خاکہ دیا گیا ہے۔ نیچے دیا ہوا خاکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اصحاب کا ہے۔ نیچے دیا ہوا خاکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہے۔ ایک امیر آدمی کی آمدنی کی تقسیم کچھ ایسے ہے۔ یہ تمام شکلیں بے شک ضرورت سے زیادہ ہی سادی ہیں۔ ہر ایک کے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں خوراک، مکان اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ان شکلوں کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ غریب متوسط طبقہ کے فرد اور امیر آدمی کی آمدنی اور اخراجات کا نقشہ کیا ہے اور کس طرح وہ کماتے اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ روپیہ کی آمد و رفت اصل کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی اس طریقہ کار کی ہے جس کو کام میں لا کر ایک شخص اپنی دولت اور مالی معاملات سے فارغ ہوتا ہے، اور جب پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس سے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ کے امیر ترین آدمیوں کی داستان اس لیے بیان کی تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر سکوں کہ اکثر لوگوں کے خیالات میں اس بارے میں جو شکوک ہیں اسے واضح کر دوں۔ شک یہ ہے کہ پیسہ ہر درد کی دوا ہے، اس لیے یہ فکرہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جلد امیر ہونے کا کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دوں یا انہیں کہاں سے آغاز کرنا ہے۔ میں عموماً یہ بات سنتا ہوں، میرے سر پر قرض کا بوجھ ہے، مجھے بہت جلد پیسہ بنانا ہے۔ مگر زیادہ پیسہ بھی عموماً مسائل کو حل نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر دولت ہماری المناک انسانی کمزوریوں کو اور واضح کرتی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر ہم سے پنہا ہوتے ہیں، پوری شدت سے ہم پر عیاں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب اچانک کوئی شخص ڈھیر ساری دولت حاصل کرتا ہے، مثلاً ترکہ یا وراثت یا ترقی یا لاٹری میں جیت، تو جلد یا بدیر وہ وہی آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے یا اس کی حالت پہلے سے ابتر ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے ذہن میں موجود کیش فلو یا پیسے کے ٹھکانے لگانے طریقہ کار میں تیزی برپا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ سارا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو زیادہ احتمال ہے کہ اخراجات میں اضافہ کر کے آپ زائد آمدنی اس میں لگا دیں گے۔ بس مشہور کہانی ہے کہ ایک احمق اور دولت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اور جلد ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے متعدد بار کہا ہے کہ اسکول میں جا کر ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت اور عملی استعداد میں اضافہ کرتے ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ہم اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے بل بوتے پر دولت پیدا کرتے ہیں۔ 1960 میں یہ حالت تھی کہ اگر پڑھائی کے دوران کسی طالب علم کا تعلیمی ریکارڈ غیر معمولی ہوتا تو اسی وقت فرض کر لیا جاتا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی بھی شخص اس طالب علم سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کرتا کہ آیا اسے خود بھی ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ اسے فرض کر لیا جاتا کہ وہ ضرور ڈاکٹر بن کر خوب دولت کمائے گا۔ مگر آج کے ڈاکٹر کو جس طرح کی مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ اتنی حوصلہ شکن ہے کہ میں اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی یہ توقع نہیں کروں گا کہ انہیں ایسے حالات کا سامنا ہو۔ کاروبار انشورنس کمپنیوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں ہیلتھ کیئر کے جھنجٹ، حکومتی مداخلت، علاج میں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات کا سامنا ہے۔
آج کل بچے باسکٹ بال کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ٹائیگر ووڈ کی طرح گولفر بننا چاہتے ہیں، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلم ایکٹر بننے کے شوقین ہیں، سنگر بننے کا انہیں جنون ہے، بیوٹی کانٹیسٹ یا مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا وال اسٹریٹ کے تاجر بنتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں شہرت ملتی ہے، دولت بھی اور عزت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو اسکول میں پڑھائی کی طرف راغب کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تعلیمی استعداد اب ترقی کا زینہ نہیں بلکہ عامیانہ زندگی کی طرف جانے کا ایک دھندلا سا راستہ ہے۔ چونکہ بچے بغیر مالیاتی تربیت کے عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو شروع میں تو انہیں مالی کامیابی نصیب ہوتی ہے، مگر بعد میں وہ معاشی دلدل میں ایسے پھنس کے رہ جاتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے قاصر رہتے ہیں، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی، اور ان کی تعلیم میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اب اپنا رنگ دکھاتی ہے، یعنی پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے، اور جب پیسہ ہاتھ میں آئے تو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں مالیاتی رجحان، یعنی پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد اسے خرچ کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو چھینا چھپٹی سے خود کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اسے کس طرح لمبے عرصے تک اپنے مصرف میں لانا ہے اور کیسے اسے اپنے مفاد میں زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے کے لیے کیوں اتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہیں نقدی کی ترسیل یا کیش فلو کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص تعلیمی لحاظ سے اور پیشہ ورانہ طور پر بہت لائق فائق ہو سکتا ہے، مگر اگر اسے مالی جوڑ توڑ کا علم نہیں تو سب بیکار ہے۔ انہیں عام طور پر ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محنت کے بارے میں تو انہیں ضرور علم ہوتا ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ پیسے کو اپنے استعمال میں کیسے لائیں۔